میرے بھائیوں، ہم لوگ روزانہ یہ چیز ڈسکس کرتے ہیں کہ ہماری پستی کیوں ہے، ہماری ڈاؤن فال کا ریزنس کیا ہے. کوئی فائنینشیل ریزنس بتاتا ہے، کوئی کرپشن کہتا ہے، کوئی دیر آر پلینٹی آف ریزنس جو لوگ دنیاوی طور پہ بتاتے ہیں. لیکن اصل میں ریزنس کیا ہیں جو اللہ اور اس کے رسول بتاتے ہیں؟ آج امت مسلمہ کا ایک لیڈر بھی ایسا نہیں ہے، ایک لیڈر بھی جو کھڑا ہو کے بول سکے کسی کے خلاف. امت مسلمہ چھوڑ دے، پاکستان میں کوئی ایک بندہ نہیں ہے. جتنی پارٹیز ہیں ان کے ہیڈ دیکھ لیں، کوئی نہیں ہے جو آپ کے ہمارے مسلمان بھائیوں کے حق میں بول سکے. کسی کی جرت ہی نہیں ہے. اور یہ جب جرت ختم ہو جاتی ہے نا انسان کے اندر سے، تو پھر آپ کا ڈاؤن فال سٹارٹ ہوتا ہے، اور اللہ آپ کو اتنا کمزور کر دیتے ہیں کہ آپ چاہے پوری طاقت میں بھی ہوں تو پھر بھی کچھ نہیں کر سکتے. اللہ رب العزت سورہ نور میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے کہ ان کو ضرور روئے زمین میں خلیفہ بنائے گا، اور یہ بھی اطمینان دلایا کہ مومن ہمیشہ کفار پہ غالب رہیں گے اور کافروں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. لیکن کنڈیشن کیا ہے؟ جو ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا. دو کنڈیشن. ایمان الحمدللہ کلمہ پڑھا ہوا ہے، لیکن عمل صالح کوئی نہیں ہے، ہمارے تقویٰ کوئی نہیں ہے. اس کے بعد اسی طرح سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم سے یہ کافر لڑے تو ضرور پیٹھ پھیر کر بھاگتے، پھر نہ پاتے یارو مددگار، اور مومنوں کی نصرت مدد اللہ کے ذمہ ہے اور وہی ہمیشہ سربلند اور سرفراز رہیں گے. اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ اگر تم مومن ہو تو ہمیشہ سربلند اور سرفراز رہو گے. اب مسئلہ یہ کہ میں اور آپ مومن ہی نہیں ہیں. یہ اللہ کے وعدے ہیں جو میں آپ کو قرآن سے بتا رہا ہوں. اور حق سورہ ال عمران میں اللہ فرماتے ہیں اور حق ہے ہم پر مدد کرنا ہے ایمان والوں کی، اور تم ہمت مت ہارو، رنج مت کرو، اور غالب تم ہی رہو گے اگر تم پورے مومن رہے. اب یہ کتنی دفعہ یہ تین بات دوسری دفعہ یہ بات آ گئی. پہلے اللہ رب العزت نے کہا ایمان لے آؤ، اور دوسری بات ہے کہ عمل صالح کرو. نمبر 1 مومن ہو تو پھر یہ کافر تم سے پیٹ پھیر کے بھاگیں گے. they will show you their backs. اور اس کے بعد اگر تم حق اور ایمان پہ ڈٹے رہو اور ہار مت مارو، رنج مت کرو، ڈونٹ بی اپسیٹ، ڈپریشن میں مت جاؤ، اگر تم مومن ہو تو غالب آ کر رہو گے. اللہ کا وعدہ ہے ہمارے ساتھ سورہ ال عمران میں. اور پھر اس کے بعد سورہ منافقون میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور اللہ ہی کی عزت ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی. اب یہاں پہ ایک اور بات سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ کی عزت تو ہے ہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت تو ہے ہی ہے، لیکن مسلمانوں کی یہاں پہ آج ہمیں عزت نظر نہیں آ رہی. کیوں؟ کیونکہ اللہ اور رسول کو چھوڑ دیا ہے. اس سے پہلے والی دو چیزیں وہ ہم نے چھوڑ دی. تو اگر مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی باتیں مانتے ہیں، یہ سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نہیں مانتا اللہ اور اس کے رسول کی باتیں، تو پھر وہ صرف زبانی بات کر رہا ہے، اس کا کوئی دین سے تعلق نہیں ہے. پھر سورہ عصر میں اللہ فرماتے ہیں، آپ نے بہت دفعہ سنا پڑھا، اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے زمانے کی کہ انسان خسارے میں 4 کے علاوہ 4 کون ہیں؟ جنہوں نے اچھے کام کیے، جو ایمان لائے سب سے پہلے، نمبر 1. پھر جنہوں نے اچھے کام کیے، نمبر 2. نمبر 3 حق کی بات کی، اسپوکن حق، ان کے منہ سے ہمیشہ حق ہی نکلا، اور اس حق کے اوپر جو مصیبت آئی اس پہ صبر کیا. یہ نہیں کہ اچھا ایک تو لوگوں کو ہمارے حق کی بات بیان کرنی نہیں آتی، حق کی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا وہ بالکل صحیح ہے. حق کی بات بیان کرنے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر ظاہری بات ہے تکلیف آئے گی تو پھر اس کے بعد پھر آپ اس پہ صبر کریں.
تو ان 4 لوگوں کے علاوہ ایمان، حق کی بات کرنے والا، ایمان عمل صالح کرنے والا، حق کی بات کرنے والا، اور اس کے بعد حق کی بات کے اوپر جو صبر کرے گا، تکلیف جو آئے گی، ان کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے. اس کے علاوہ باقی سب لوگ خسارے میں. اب آپ چلیں، اس میں سے یہ 4 پوائنٹس ہیں، اپنے آپ کو ریٹ کر لیں کہ انسان بڑے خسارے میں ہے جو لوگ ایمان لائے. چلیں الحمدللہ یہ ہو گیا، اچھے کام کیے. اس میں آپ اپنے آپ کو کتنے مارکس دیں گے؟ میں تو اپنے آپ کو 10 دوں گا 100 میں سے. اور ایک دوسرے کو حق کی فہمائش کرتے رہے، اس میں آپ کتنے مارکس دیں گے؟ 5، 4 یا 5 یا 0؟ کتنے لوگ ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے ہیں آج کل کے زمانے میں؟ اور پھر اگر اس پہ تکلیف آ جائے تو کتنے لوگ صبر کرتے ہیں؟ Unfortunately we are a failure in these all 4 points. صرف ایمان ہے، اور ایمان بس اللہ کا شکر ہے وہ بھی کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے تو الحمدللہ اس وجہ سے. اللہ اکبر. مشکوہ میں ایک حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، یعنی قریب ہی ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ اسلام کا صرف نام ہی باقی رہ جائے گا اور قرآن کے صرف نقوش رہ جائیں گے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ بھی ایسے ہی ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اصلی اسلام سے محروم ہو جائیں گے، جو اصلی اسلام تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے، اور دنیا کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی اور چیزیں ڈھونڈیں گے. دنیا کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی اور راستے ڈھونڈیں گے، دین کو نہیں دیکھیں گے. دین حالانکہ دنیا کی فلاح و بہبود بھی ہے اور آخرت کی بھی. تو اس میں بھی اب یہاں تک بتا دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ دنیا کی فلاح و بہبود کے لیے پھر تم لوگ کوئی اور راستے ڈھونڈو گے، اور اس میں تمہیں پھر کیا ہے کہ تمہیں ناکامی ہوگی. اور پھر ظاہری بات ہے لوٹ کے آتے تو پھر ہم اللہ کے پاس ہی ہیں جب ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں بچتا. اس کے بعد یہ تو ہم نے آیت بودہ پڑھی سورہ ال عمران میں، آیت نمبر ایک جگہ کہا گیا کہ او پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم، یور امہ از دا بیسٹ آف دا اماز. اور کیوں بیسٹ آف دا اماز ہے؟ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ لوگوں کا فائدہ کرتی ہے. فائدہ کس سینس میں کرتی ہے؟ کیا ان کو پیسے دیتی ہے، یا کیا ان کی بلڈنگز تعمیر کرتی ہے؟ کیا کرتی ہے؟ فائدہ اس سینس میں دیتی ہے کہ ان کو حق بات بتاتی ہے، ان کو دین کی طرف ہدایت کی طرف راغب کرتی ہے، اور برائی سے روکتی ہے، اور اللہ پہ ایمان رکھتی ہے. یہ 3 نشانی ہے اس امت کی. آپ بتا دیں مجھے ان میں سے کوئی ایک پوری ہوتی ہے ہم پہ. پھر ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ یہ دنیا ہمارے تابع کیوں نہیں ہے. پھر ہم کہتے ہیں پاکستان کے حالات ٹھیک کیوں نہیں ہے. اس کے بعد اور چاہیے کہ تم سورہ العمران میں ہی ہے پھر کہ تم میں سے کوئی ایک جماعت ایسی ہو جو ہر وقت اس کام میں لگی رہے کہ بھلی باتوں کو حکم کرے اور بری باتوں سے منع کرتا رہے. صرف وہی لوگ فلاح پائیں گے. یہ بھی اللہ تعالیٰ. اب کتنے لوگ؟ اب جماعت کو آپ چلیں چھوڑ دیں، لیٹ سے امت، یہاں جماعت کا مطلب امت ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی خصوصی جماعت ہے، یا جیسے کوئی اسپیسیفک آپ جماعت کسی کو کہہ دیں کہ بس وہی تبلیغ کرے گی. تبلیغ از ناٹ کسی کی وہ نہیں ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تبلیغ کی اس میں انہوں نے حق بیان کیا اور برائی سے روکا. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. میں نے اور آپ نے جتنی دفعہ قرآن میں پڑھا ہے، آپ حلفاً یا 10-12 لوگ بیٹھے ہیں، 10 لوگ بیٹھے ہیں یا 6 لوگ بیٹھے ہیں، جتنے بھی ہیں، آپ مجھے حلفاً بتا دیں کہ اتنی دفعہ صلاۃ اور زکوٰۃ کا حکم نہیں پڑا جس کا. تو صلاۃ اور زکوٰۃ کو تو ہم نے فرض کر لیا اپنے اوپر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ہم کیسے فرض کریں گے اور کیوں نہیں کرتے ہم؟ اور اس کے بارے میں واقعہ ایلیا یاد رکھیے گا، مچھلیوں والا واقعہ آپ کو پتہ ہے، میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا. لیکن اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا تھا، اس قوم کو بھی جو کر نہیں رہے تھے لیکن روکتے بھی نہیں تھے. جو کر رہے تھے ان کو تو بندر بنانا چلے بنتا ہی تھا نا، لیکن جو روکتے نہیں تھے اس گروہ کو بھی اللہ نے بندر بنا دیا تھا. اور جنہوں نے سٹاپ کیا تھا ان کو اللہ تعالیٰ نے صرف چھوڑا تھا. اس کے بعد ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود
سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ تم پہلی امتوں میں جب کوئی خطا کرتا، یہ ایک ہمارے اندر بہت زیادہ یہ خصلت پائی جاتی ہے، ذرا غور سے سنیے گا. پہلی امتوں میں سے جب کوئی خطا کرتا تو روکنے والا اس کو دھمکاتا اور کہتا خدا سے ڈرو، پھر اگلے ہی دن اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا کھاتا پیتا، گویا کل اس کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں تھا. جب حق عز و جل اللہ نے یہ برتاؤ دیکھا تو ان کے قلب جو ہیں، یعنی کہ ان کے ہارٹس جو ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ اللہ نے مکس کر دی، اور ان کے نبی، انہی کے نبی حضرت داؤد، حضرت عیسیٰ، ابھی ہم نے پڑھا ابن مریم علیہ السلام کی زبانی ان پہ لعنت فرمائی. یعنی کہ جو یہ کام کرتے ہیں پھر ان کے نبی ان کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں، اور یہ اس لیے کہ انہوں نے خدا کی نافرمانی کی اور حد سے تجاوز کیا. قسم ہے اس ذات کی اس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم ضرور اچھی باتوں کا حکم کرو اور بری باتوں سے منع کرتے رہو، چاہے کہ بیوقوف نادان کا ہاتھ پکڑو، اس کو حق پر بات پہ مجبور کرو، ورنہ حق تعالی تمہارے دلوں کو بھی ویسا ہی کر دیں گے جیسا بیوقوف لوگوں کے دل ہیں، اور تم پہ بھی ویسی ہی لعنت ہوگی. پھٹکار پڑی ہوئی آج ہم پہ، نہیں ایز اے مسلم آپ مجھے بتا دیں 58 اسلامک ملک تانے پڑتے ہیں روزانہ میں. وی آر روزانہ مطلب کہ ٹونٹنگ وے میں نان مسلمز ہمیں کہتے ہیں یار اپنے اسرائیل کا تو کچھ کر لو، اتنے بڑے بڑے تم ملک ہو، یہ ایک چھوٹا سا اسرائیل تمہارے قابو نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ ہمارے اندر اوقات ہی نہیں ہے اس کو قابو کرنے کی، ہاتھ بندھے ہیں ہمارے. ہم تو ادھر اپنے لوگوں کو نہیں سیدھا کر سکتے، تو اسرائیل کو کیا سیدھا کرنا ہے ہم نے. اس کے بعد حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی جماعت اور قوم میں کوئی شخص گناہ کرتا تھا اور وہ قوم باوجود قدرت کے اس کو نہیں روکتی. اگر آپ کسی جماعت یا دن میں کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھیں اور آپ باوجود قدرت کے اس کو نہیں روکتے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ اس قوم پہ اسی وقت عذاب نازل فرما دیں گے. اب وہ عذاب کیونکہ مسلمان ہیں ہم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہمارے اوپر رحمت ہے کی دعا کی وجہ سے، وہ عذاب اس شکل میں تو نہیں آئے گا. آتے رہے ہیں ہلکے پھلکے، یہ فلڈز ہلکے پھلکے تو نہیں، زلزلے آتے رہے ہیں، لیکن وہ عذاب اس شکل میں ہوگا آپ کے ہسپتالوں کی شکل میں، جہاں آپ کو آج کوئی فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے، آپ کی شکل میں ہوگا، آپ کے پولیس اسٹیشنز کی شکل میں جہاں آپ کو رشوت وغیر آپ کو کوئی کام نہیں ہوتا، کس چیز میں ہوگا، واپڈا کی شکل میں جہاں آپ کو کوئی مطلب کہ میٹر لگانے کے لیے آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں، کس شکل میں ہوگا. مطلب جو بھی آپ ایریا اٹھا کے دیکھ لیں، ہر جگہ ہی ایسی ہے. عدالتیں ہماری دیکھ لیں، ان کے بھی حالات ہیں، تو سب کے حالات ایسے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت دنیا کو، یہ آپ دیکھ لیں، یہ ڈاؤن فال کا ایک اور ریزن حضرت ابو ہریرہ بتا رہے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ جب میری حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب میری امت دنیا کو عزت والی چیز سمجھنا شروع کر دے گی، دنیا کو، تو اسلام کی ہیبت جس کے دل سے نکل جائے گی. یعنی کہ جب دنیا کو عزت والی چیز آپ سمجھیں گے تو اسلام کی ہیبت آپ کے دلوں سے نکل جائے گی. ان کے اور یہ جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایگزیکٹ ورڈز ہیں کو چھوڑ دے گی، تو وہی کی برکات سے، یہ جو میرے سامنے قرآن پڑھا ہوا ہے، اس کی برکت سے محروم ہو جائے گی. آپ جتنا مرضی قرآن پڑھ لیں، پھر آپ جتنی مرضی اللہ سے دعائیں کر لیں، التجائیں کر لیں، کچھ نہیں سنا جائے گا آپ کو. اور جب آپس میں ایک دوسرے کو سب و شتم یعنی کہ گالم گلوچ اختیار کرے گی، جو کہ آج کل میں سبحان اللہ ہمارا سب سے بڑا تکیہ کلام ہے،
تو اللہ جل شانہ کی نگاہ سے گر جائے گی. یہ ریزن اور ڈاؤن فال بتا رہا ہوں میں آپ کو آج. تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑنا اللہ کی غضب کی علامت ہے. اور آج آپ کو پتہ ہی ہے کتنا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فالو ہو رہا ہے. بخاری اور مسلم میں آتا ہے خبردار بے شک تم سب کے نگہبان ہو اور تم سے اپنی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یہ ہم نے اس میں بھی پڑھا تھا ریاض الصالحین میں بھی کہ بس بادشاہ سے لوگوں پر نگہبان ہے, اپنی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اور مرد اپنے گھر والوں پر نگہبان ہے, ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا. خواتین اپنے گھر اور اولاد پر نگہبان ہے, ان کے بارے میں ان سے سوال کیا جائے گا. اور غلام اپنے مالک کے مال کا پر نگہبان ہے, اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. بس تم سب نگہبان ہو اور تم سب اپنی رعیت کے بارے میں سوال کیے جاؤ گے. اب آپ مجھے بتائیں کہ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ہم کتنی اس کے اندر اس چیز کا خیال کرتے ہیں کہ ہمارے وجہ سے کتنے لوگوں کے دل ٹوٹ رہے ہیں یا کتنے لوگوں کا ہم حق مار رہے ہیں. یہ بھی حق مارنے میں آتا ہے میرے بھائی. اگر آپ اپنی رعیت کا خیال نہیں رکھ رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس قابل ہی نہیں تھے, یا تو وہ پھر عہدہ ہی قبول نہ کریں, یا پھر اگر آپ اپنے گھر کے فرائض پورے نہیں کر سکتے تو شادی نہ کریں, اور اگر آپ اپنے والدین کا احترام نہیں کر سکتے تو پھر علیحدہ ہو جائیں. مطلب پھر اللہ نے تو پوچھنا ہے. تو آپ مطلب کہ اتنی ریزنز ہیں کہ میں آپ کو بتاتا چل جاؤں ختم نہیں ہوں گی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لوگوں, تم یہ آیت, جس کی ایک آیت پڑھی انہوں نے, تم پہ میں آیت پیش کرتا ہوں. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے. آیت کیا, یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم, یہ آیت ہے. اور اس کے بعد یہ پڑھ کے انہوں نے پیش کی ہے اور کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا ہے کہ جب لوگ خلاف شرع کسی چیز کو دیکھیں گے اور تغیر نہ کریں گے تو قریب ہے کہ حق تعالی شانہ ان کو لوگوں کو اپنے عمومی عذاب میں مبتلا کر دیں گے. آپ خلاف شریعت کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے, آپ کے چہرے کا اثار, آپ کے چہرے کا رنگ بھی نہیں بدلتا اگر, یا آپ کے چہرے کے ایکسپریشنز بھی نہیں چینج ہوتے, اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر گیٹ ریڈی فار عذاب الہی. دیٹ کین بی ان اینی سینس, جو کسی بھی سینس میں ہو سکتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے یہاں پہ اللہ رب العزت سورہ نساء میں فرماتے برابر نہیں وہ مسلمان جو بلا کسی عذر کے گھر میں بیٹھے ہیں اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنا مال و جان سے جہاد کر رہے ہیں. اب جہاد کا مطلب جوہد ہے, کوئی تبلیغ پہ گیا ہوا ہے, کوئی اللہ کے راستے میں لڑائی کرنے گیا ہوا ہے, کوئی اللہ کے راستے میں چیریٹی کرنے گیا ہوا ہے. وہ اور وہ مسلمان کیسے برابر ہوگا جو گھر میں بیٹھا ہوا ہے, جو کوئی تکلیف ہی نہیں اٹھا رہا دین کے لیے. تو اپنے مال و جہان سے جہاد کریں. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے درجہ بہت زیادہ بلند کیا ہے جو اپنے مال اور جان سے جہاد کرتے ہیں بنسبت گھر بیٹھنے والوں کے. اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اچھے گھر کا وعدہ کر رکھا ہے, اور اللہ نے ان جہاد کرنے والوں کو بامقابلہ گھر میں بیٹھنے والوں کا اجر عظیم ہے. یعنی بہت سے درجے ہیں جو خدا کی طرف سے ملیں گے, اور مغفرت اور رحمت, اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت اور رحمت والے ہیں. تو میرے بھائی یہ بات اگین آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد بجز اللہ تعالیٰ کے سورہ ال عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بجز اللہ تعالیٰ کہ ہم کسی کی عبادت نہ کریں, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں, اور ہم سے کوئی دوسرے رب کا نہ قرار دے اللہ کو چھوڑ کے. اور اسی طرح سورہ الاعراف میں اللہ فرماتے ہیں تم لوگ اس کی اتباع کرو جو تمہارے پاس تمہاری رب کی طرف سے آئی ہے, یعنی کہ قرآن شریف کی اتباع کرو, اور اللہ کو مت چھوڑو, دوسرے لوگوں کی اتباع مت کرو. آج یہ ہمارا ایک اور پرابلم ہے کہ ہمیں لوگوں کی پرواہ زیادہ ہے, اللہ کی تو پرواہ ہے ہی نہیں. لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے, یہ ہمارا ایک ایسا سینٹینس ہے کہ جو
ہر زبان پہ زد عام ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں سورہ نحل میں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلائیے لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور نیک نصیحت سے، اور ان کے ساتھ بحث کیجئے بہتر طریقے سے۔ مطلب یہاں پہ یہ ایتھکس بھی سکھائے جا رہے ہیں ہمیں کہ بلانا کیسے ہے اللہ کے راستے کی طرف۔ ان کے ساتھ بحث کیجئے اچھے طریقے سے، بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے اس شخص کو جو گمراہ ہے اس کی راہ سے، وہی خوب جانتا ہے راہ چلنے والوں کو۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد سورہ صف میں اللہ فرماتا ہے، اے ایمان والو کیا تم میں سے کوئی ایسا تم کو ایسی سوداگری بتاؤں، ایسی مطلب کہ تجارت بتاؤں یا ایسی ٹریڈنگ بتاؤں جو تم دردناک عذاب سے بچائے۔ اب میں سے کون چاہتا ہے دردناک عذاب لینا؟ کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو وہ چاہے کہ وہ دردناک عذاب میں مبتلا ہو۔ سورہ صفات میں آتا ہے، اے ایمان والو کیا تمہیں ایسی ٹریڈنگ بتاؤں کہ جو تم ایک دردناک عذاب سے بچائے جاؤ۔ تم لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کے راہ میں تم اپنے مال اور جان سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم کچھ سمجھ رکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی جا رہی ہیں اور عمدہ مکان ہیں جو ہمیشہ رہنے والے ہیں، باغوں میں ہوں گے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور ایک اور بھی کہ تم اس کو پسند کرتے ہو۔ اللہ کی طرف سے مدد اور جلد فتح یابی آپ مومنین کو بشارت دے دیجئے۔ اگین کس کے لیے فتح یابی ہے؟ مومنین کے لیے۔ اب ہم میں سے کون ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم سچے اور کامل مومن ہیں؟ اس میں ایک حضرت عائشہ کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول خدا میرے پاس تشریف لائے تو میں نے چہرہ انور پہ ایک خاص اثر دیکھا، محسوس کیا کیونکہ عام بات پیش آئی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہیں کی اور وضو فرما کے مسجد میں تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی کہ میں دیوار کے ساتھ لگ گئی اور میں نے سننا چاہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے پہ یہ جو آثار ہیں اور جو بات ہے وہ کیا ہے، تاکہ کوئی ارشاد ہو تو میں سنوں۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور ممبر پہ چڑھے اور پھر اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور لوگوں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ بھلی باتوں کا حکم کرتے رہو اور بری باتوں سے منع کرتے رہو، مبادا وہ وقت آ جائے کہ تم دعا مانگو اس کو قبول نہ کروں، اور تم مجھ سے سوال کرو اور میں اس کو پورا نہ کروں، اور تم مجھ سے مدد چاہو میں تمہاری مدد نہ کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات ارشاد فرمائے ممبر سے اتر۔ اب یہ دعا مانگو میں قبول نہ کروں۔ آج اپنے حالات دیکھ لیں، میں اور آپ اپنے حالات دیکھ لیں۔ میری مدد چاہو گے دشمن کے خلاف، تمہاری مدد نہیں کروں گا آپ کے سامنے۔ اس کے بعد ایک جگہ یہاں تک آتا ہے کہ تم لوگ کی نیک لوگ بھی اگر تمہاری دعائیں کریں گے تمہیں بچانے کے لیے تو پھر بھی وہ بھی قبول نہیں کی جائیں گی۔ مطلب ایک ایکسٹینٹ یہ آ جائے گی، اور آ گئی ہوئی ہے۔ ایکسٹینٹ آنی کیا ہے کہ آج اگر ہم کسی نیک آدمی کو بھی کہتے ہیں نا کہ ہمارے لیے دعا کر دیں، آپ اس کی دعا سے بھی خارج ہو جائیں گے اور ان کی دعا آپ کے حق میں قبول ہی نہیں ہوگی۔ اور کون سا مسلمان ایسا ہے جو یہ چاہتا ہے؟ لیکن میں اور آپ یہ سب پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، جانتے ہیں، عمل کچھ نہیں ہے۔ آج میرا اور آپ کا ڈاؤن فال کا ریزن کرپشن نہیں ہے، میرا اور آپ کے ڈاؤن فال کا ریزن فائنانس نہیں ہے، میرا اور آپ کے ڈاؤن فال کا ریزن کوئی اور چیز نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے ڈاؤن فال کا صرف ایک ریزن ہے کہ میں نے اور آپ نے اللہ کا دین پس پش ڈال دیا۔ آج سارے مسلمانوں نے چند کے علاوہ جو اللہ کے ولی ہیں ان کے علاوہ، ان کے لیے خدا کی قسم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تو پتہ ہی نہیں ہوگا دو ہے کیا چیز۔ اور ماشاءاللہ جو 5% نماز پڑھتے ہیں، 7% نماز پڑھتے ہیں، اس میں آپ کا خیال سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں سے ان میں سے کتنے کو پتہ ہوگا؟
کہ کتنے لوگ اس کو جانتے ہوں. اور اللہ تعالیٰ، یہ میں نے آپ کو ساری قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائی اور حدیثیں بتائی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر میری نظروں سے گر جاؤ گے. And when you fall in the eyes of Allah, nobody can lift you up. میرے بھائی اس دن اتنا انصاف ہونا ہے آخری دن کہ آپ کا اور آپ کا غلام یا خادم کوئی بھی ہو، یہ رعیت کے بارے میں بات کر رہا ہوں میں، جو کہ اپنی رعایا کا خیال کرو. اگر آپ نے اس کو تھپڑ مارا ہے، لیٹ سے اس نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی، آپ نے رپلائی میں تھپڑ مار دیا، ٹھیک ہے، تو اللہ رب العزت کیا کریں گے؟ اللہ آپ کا تھپڑ کو ایک جگہ رکھیں گے، اس کی بدتمیزی کو ایک جگہ رکھیں گے. اگر تو اس کی بدتمیزی بھاری ہوئی تو آپ فائدے میں، اگر آپ کا تھپڑ بھاری ہوا تو پھر وہ فائدے میں، وہ آپ کے اعمال لے گا پھر آپ سے. اس دن تو ایسا انصاف کا دن ہے کہ آپ کیا تو خادم، کیا تو آج ہم جو کرسیوں پہ بیٹھتے ہیں وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. اوقات کیا ہماری؟ what are we? A sperm, مطلب کہ a man made of a sperm، جس کو آپ اردو میں اگر استعمال کرنا چاہیں تو کہیں گندی قطرے سے بنا ہوا ایک انسان ہے. یہ ہماری اوقات ہے اور سمجھتے کہ اپنے آپ کو. تو میرے بھائی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اپنائیں. یہ آپ کی اور میری ڈاؤن فال کا ریزن بن رہا ہے. میں اور آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں، بہترین سے بہترین فائنینشیل ایڈوائزرز لیں. اب اچھا، لوگ پوچھیں گے اس پہ کاؤنٹر لاجک یہ بھی ہے کہ گورے اتنے کامیاب کیوں ہیں؟ اور بھائی گوروں کی تو اللہ تعالیٰ نے جنت ہی یہ رکھی ہے. گورے کیوں کامیاب ہیں؟ کیونکہ ان کے لیے آخرت ہے ہی نہیں. تو آخرت ہمارے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے حالات بھی ہمارے لیے اس دین کے ساتھ جوڑے ہیں، ان کے ساتھ نہیں جوڑے. ان کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ اپنی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ اگر مجھے مسلمانوں کا ڈر نہ ہوتا، شرم کی بات ہے کہ مسلمانوں کا ڈر نہ ہوتا تو میں ان کی ہر چیز سونے کی بنا دیتا، کیونکہ ان کو تو جنت نصیب ہی نہیں ہونی. مطلب کہ اللہ تعالیٰ کو یہ ڈر ہے، نعوذ باللہ، کس سے کہ ہم اتنے بہک جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی چیزیں سونے کی نہیں بنائی، صرف اس وجہ سے کہ ہم جیسے انہیں آنا تھا دنیا میں، جن کو دیکھ کے بہت انسپائر ہوتے ہیں. جو آج کا جو آپ کا یونائٹڈ نیشنز پہ ووٹنگ ہوئی ہے، اس میں ٹاپک آف ووٹنگ کیا تھا کہ کیا بچوں کو مارنا جائز ہے؟ یہ جو بھی اسرائیل اور فلسطین کے اوپر ووٹنگ ہوئی ہے، کیا ان لوگوں کو مارنا، سیولینز کو مارنا جائز ہے؟ آپ کا امریکہ جو سپر پاور ہے، ٹاپ کی سپر پاور ہے، اسرائیل تو چلیں اس سے تو کوئی امید ہی نہیں ہے نا. امریکہ جو اپنے آپ کو بہت حقوق کے نسواں، خواتین کے رائٹس لے لیں، اینیمل رائٹس لے لیں، فلانے رائٹس لے لیں، ہیومن رائٹس لے لیں، فیمنزم پہ لے لیں، ازمز جتنے ہیں نا، ان سب پہ ان کے رائٹس پوچھ لیں، وہ بڑے رائٹس بتائیں گے. They have voted for it. Yes, it is fine to kill the children and the civilians. تو جو 14 ووٹ پڑے نا اس قرارداد کے حق میں، اس میں امریکہ بھی شامل ہے بھائی. اور مسئلہ یہ ہے میرا اور آپ کا کہ ہمارا میڈیا ماشاءاللہ سبحان اللہ ہے، تو باقی جو ہے وہ امریکہ میں، کیلیفورنیا میں ہر 2 منٹ بعد there is a rape going on and there is a new child born جس کو پتہ ہی نہیں میرا والد کون ہے. ایسی سوسائٹی میں جانا پسند کرتا ہے آج کا مسلم. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم ترقی نہیں کر پا رہے، ہم کچھ کر نہیں پا رہے. یار کیسے کریں گے؟ میں اپنی جسم پہ لاگو کروں نا ذرا دین پہلے، سب سے پہلے تو، اور دیکھوں کہ میں ذرا حق پہ ذرا بات کروں اور لوگوں کو اچھائی کی طرف لاؤں اور برائی سے روکوں، میں دیکھتا ہوں میں کتنا برداشت کر سکتا ہوں اس چیز کو. اچھائی کی طرف چلے لوگ آ جائیں گے. لوگ یہ کہہ دینا آسان ہے نماز پڑھ لو، یہ کہہ دینا مشکل ہے کہ بھائی یہ کاروبار میں نا یہ جو تم اوپر پیسے لیتے ہو یہ چھوڑ دو، رشوت چھوڑ دو. کہیں ذرا کسی کسٹم والے کو جا کے وہ آپ کی
وہ آپ کی ایکسپورٹ ہی روک دے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ میں ہدایت نصیب فرمائے. جزاک اللہ.